کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک آج بروز یکشنبہ بعد نماز ظہر 7 اگست 2016 کے مناظرے کی اطلاع پہنچی۔ اس مناظرے کی تفصیلی رپورٹ جو ہے آپ صدر مناظرہ فصیح اللسان، عالم ربانی، خطیب لاثانی، آفت جان وہابیت حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد کلیم الدین صاحب قبلہ نوری برکاتی خطیب و امام فاضل بریلوی جامع مسجد سے سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبهت الذي كفر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم۔ محترم حضرات، آج سے تقریباً 18 دن پہلے یعنی 20 جولائی 2016 کو میں بعد نماز عشاء جامعہ اہل سنت فیض الرسول فاضل بریلوی جامع مسجد کھاڑی نمبر 3 ساکی ناکا کے آفس میں کچھ افتاء کے کام میں مصروف تھا۔ اچانک مجھے خطیب اہل سنت غم حنفیت غازی اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ صوفی محمد کلیم حنفی رضوی ادام اللہ اقبالہ کا فون آیا اور انہوں نے مجھ سے حال خیریت پوچھی اور اس کے بعد مجھے کہا کہ آپ کہاں ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میں جامعہ کے آفس میں موجود ہوں۔ کہا ایک مختصر سی ملاقات آپ سے کرنی ہے۔ میں نے کہا تشریف لائیے۔ بہرحال حضرت 10 منٹ کے بعد وہاں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ حضرت ایک رئیس نامی دیوبندی ہے جو اہل سنت والجماعت کے تمام نوجوانوں کو بالخصوص وہاں محترم مہتاب خان کا نام پیش کیا کہ یہ سنی نوجوان ہے، کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے یہ دیوبندی اس بچے کو ورگلا اور بہکا رہا ہے اور ان کو اپنے مذہب دیوبندیت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور بار بار اس نے یہ کہا کہ اہل سنت و جماعت یہ جو علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، تم کسی کو بھی مناظرے کے لیے لے آؤ اور ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ بہرحال اس نے بار بار جب مناظرے کا چیلنج کیا تو اس نے مجھ سے یعنی صوفی محمد کلیم حنفی رضوی سے رابطہ قائم کیا اور تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ اور اس کو لے کر کے جامعہ کے آفس میں پہنچو۔ بہرحال رئیس نامی دیوبندی شخص کو لے کر محمد مہتاب عالم یہاں پہنچے اور یہ بات ہوئی کہ یہاں پر بیٹھ کر کے شرائط مناظرہ اور تاریخ مناظرہ طے کر لیے جائیں۔ تو غازی اہل سنت مناظرے اہل سنت حضرت علامہ صوفی کلیم حنفی رضوی نے کہا کہ بھائی تم ایک عام آدمی ہو، پڑھے لکھے نہیں ہو، تمہارا تعلق جو ہے علم سے بہت کم ہی ہے، لہذا اگر مناظرہ کرنا ہی ہے تو چونکہ شرائط مناظرہ بھی ایک اہم چیز ہے، لہذا کسی عالم دین کو بلا لاؤ جو تمہارے مذہب و مسلک کا ہو تاکہ اس کی موجودگی میں اور ہم علماء اہل سنت کی موجودگی میں شرائط نامہ تیار کر دیا جائے۔ لیکن اس نے کہا نہیں، آج کوئی ضروری نہیں ہے کہ شرائط نامہ تیار کیا جائے، لہذا ہمیں وقت دیا جائے اور آپ بھی اپنے طور پر شرائط نامہ تیار کر لیں اور ہم بھی اپنے طور پر شرائط نامہ تیار کر لیں اور مناظر کے ناموں کے ساتھ ساتھ شرائط نامہ 5 اگست 2016 تک جامعہ اہل سنت فیض الرسول کے آفس میں پہنچا دیا جائے گا۔ بہرحال 5 تاریخ بھی آئی اور چلی گئی اور 5 اگست کو شرائط نامہ پہنچنا تھا لیکن ان کی طرف سے شرائط نامہ آیا بھی نہیں اور کئی دنوں کے بعد مہتاب عالم کے ہاتھوں سے انہوں نے شرائط نامہ بھیجا، وہ بھی نہ اس میں کسی کی دستخط موجود ہے اور نہ ہی صحیح طریقے سے جو شرائط نامہ ہونے چاہیے آپ نے
سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا کہ ان کے شرائط نامے کا کیا حال ہے. بہت ساری غلطیاں بھی ہیں، نہ دستخط وغیرہ ہے. بہرحال پھر بھی ہم لوگ ان کا 7 اگست تک انتظار کرتے رہے تاکہ وہ اپنا شرائط نامہ صحیح کر کے پہنچاویں. لیکن آج بتاریخ 7 اگست سن 2016 بروز اتوار تک بھی انہوں نے شرائط نامہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اپنی طرف سے کوئی خبر دی. بہرحال علماء اہل سنت اور بالخصوص مناظر اہل سنت حضرت علامہ صوفی مفتی محمد کلیم حنفی رضوی صاحب اپنے تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ مناظرے کے مقام پر پہنچے اور ان کا انتظار کرتے رہے. لیکن بہرحال مذہب دیوبندیہ کے ماننے والے رئیس نامی اور ان کے مناظر کا حال بس یہی ہوا، فبوہت الذی کفر کے وہ مصداق ہوئے. اور جب وقت مناظرہ وہ لوگ حاضر نہ ہوئے تو مناظرہ کمیٹی اور میں بحیثیت صدر ان کی شکست کا اعلان کرتا ہوں اور جماعت اہل سنت بریلوی کے فتح مبین کا اعلان کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.